بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساری یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ کل میں نے نماز جنازہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی کہ ہم نماز جنازہ کسی کی پڑھتے ہیں تو اس کی بخشش کا سامان بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی بخشش کا بھی۔ پھر اس ویڈیو کے بعد مجھ تک مختلف ذریعوں سے ایک سوال پہنچتا رہا کہ کیا وہاں بخشش کی دعا مانگنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا؟ انسان تو دنیا سے جو چلا گیا، کیا اس کی بخشش کا در بند ہو گیا اس کے بعد؟ تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم کہ وہ یہ بخشش کا در بند ہی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اگر گھر والوں میں سے والدین یا کوئی بڑا اس دنیا سے جا چکا ہو تو انہیں پھر اس جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے جو افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں، وہ نیک اولاد ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کس طرح بخشش کا ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ایک غزوہ میں شریک تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ واپس لوٹے تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنی والدہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو انہیں کوئی ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ملے گا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا، میں نے یہ باغ جو میری ملکیت ہے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ پھر دیکھیے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا در بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کے اعمال کا در، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں برقرار رہتی ہیں اس کے اعمال نامے میں جو لکھی جاتی رہتی ہیں۔ کون سی 3 باتیں؟ پہلا کام صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دوسری بات او علم ينتفع بہ، یا کوئی ایسا علم کسی کو سکھا دیا گیا جو اس کے لیے نفع بخش ہوا تو وہ علم۔ اور تیسرا او ولد صالح يدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ تو نیک اولاد کی دعائیں اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعا سکھاتا ہے قرآن میں، وہ دعا بھی کیا ہے والدین کے لیے اور اپنے لیے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، جو دعا کے الفاظ بھی سکھائے گئے اس میں بھی بخشش مانگنے کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کبھی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کبھی والدین اس کیفیت میں دنیا سے چلے جائیں کہ اولاد نافرمان تھی اور بعد میں وہ اولاد پچھتائے، تو وہ اولاد اگر گڑ گڑا کے والدین کے حق میں بخشش کی دعا کرتی رہے تو اس کے عوض وہ نافرمان اولاد بھی والدین کے حق میں جو کبھی نافرمان تھی، وہ نافرمان اولاد بھی اللہ کے ہاں فرما بردار لکھ دی جاتی ہے۔ تو بخشش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اس دعا کو مانگتے رہنا، بخشش طلب کرتے رہنا، بخشش مانگتے رہیے، خود بھی فرما بردار ٹھہریے اور اپنے چلے جانے والوں کے لیے بھی بخشش کا سامان کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔